زاہد صاحب ہم پڑھتے ہیں کہ آئین کی پاسداری جو ہے نا بہت ہی اہم ہے، آئین بہت اہم ہے، اور آئین میں جو تین پلر ہیں جو بہت ہی مضبوط کہا جاتا ہے کہ جناب پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، یہ تینوں کے اپنے اپنے اختیارات ہیں اور یہ تینوں بیس کرتے ہیں۔ لیکن سر اس ملک میں ہم یہ جب دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کیسے دیکھتے ہیں چیف جسٹس کے بیان کو، ریاست آپ پاکستان میں ریاست کس کو سمجھتے ہیں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے بیانات تو آتے ہیں لیکن ہم قانون بنانے والے اور قانون کو آپ کے نافذ کرنے والے اور قانون کا تحفظ کرنے والے اور قانون توڑنے والوں کا گٹھ جوڑ دیکھتے ہیں چاروں کا، تو پھر اس ملک میں رہ کیا جاتا ہے سر، بتائیں نا۔ اور پھر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ بھی ہم سنتے ہیں، تو کتنا جسٹیفائی کرتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ، کیا کہیں گے سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے تو ریاست کی ڈیفینیشن کی تو بات کر لی اور حقیقت بھی وہی ہے جو آپ نے بتا دیا۔ اب بات یہی ہے کہ ریاست کو چلائے کیسے یا ریاست چلے کیسے، اس کے لیے پھر آئین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ تین چیزیں ہیں، آئین ہے، پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے اور ایگزیکٹو ہے، چار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ مجھے اب بتا دیں کہ اس ملک میں 34 سال بغیر آئین کا رہا ہے۔ ایوب خان کا ماشاءاللہ دیکھو 12 سال کا، ضیاء الحق کا دیکھو یا پروین مشرف کا دیکھو، یہ 34 سال تقریباً اس ملک میں تو آئین رہا نہیں ہے، اور جو بھی رہا وہ ٹوٹا پھوٹا جو سیاستدان بیٹھے ہیں۔ دیکھیے ایک سب سے بڑی بات ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ ریاست کی ذمہ داری تو کوئی ہے نا، اس ذمہ داری میں ہم جو ہم کہتے ہیں کہ آئین پہ اور آئین کی عملداری چاہیے، اور اس پہ پارلیمنٹ، تو یہ کردار تو پارلیمنٹ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم پارلیمنٹ کے متعلق یہ بات کرتے ہیں کہ یہ 47 کا پارلیمنٹ ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور پھر ہم بیٹھتے بھی ہیں اسی کے اندر، پھر مراعات بھی لیتے ہیں، پھر کیسے ہوگا؟ نہیں، دو باتیں تو نہیں ہو سکتی نا، ایک بات ہو سکتی ہے، یا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اب اس کو تیسری بات تو کوئی درجہ تو دے ہی نہیں سکتے۔ اس پارلیمنٹ کے اندر آپ نے جوڈیشری کی بات کی کہ چیف جسٹس صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ جس تناظر میں دیا ہے، لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ یہ آپ پہلے بار ہو رہا ہے اس ملک میں جوڈیشری۔ آپ نے ثاقب نثار کو دیکھا، اس نے کیا نہیں کیا تھا۔ آپ نے یہاں تک دیکھا کہ وہ جسٹس صدیقی صاحب کو وہ کہتا مجھے کیوں نکالا، وہ کس نے نکالا؟ ثاقب نثار نے کہا کیوں نکالا تھا ہائی کورٹ کا؟ اس لیے نکالا تھا کہ یہ جو ہمارا کہ اس نے کہا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو سزا دینی ہے، اور اگر آپ نے نہیں دینے تو ہاں ہمارا 2 سال کا وہ ضائع ہو جائے گا، محنت ضائع ہو جائے گا۔ تو اگر یہ چیز آج غلط ہے تو یہ کل بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے، اور اس غلطی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے حل کیا جائے گا۔ یہ طریقہ تبھی ہوتا ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ کے لیے 18 امendment کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میں اس میں خود بذات خود بیٹھا تھا، اور وہ اس میں 9 مہینے اس پہ بحث ہوئی۔ 73 کی کانسٹیٹیوشن بنانا اس سیاستدانوں نے مل کے بیٹھ کے بنایا تھا نا۔ اس ملک کا بغیر آئینی پاکستان پر آئین دیا، پھر اسی آئین کو جو ڈکٹیٹر نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، پھر اسی پارلیمنٹ نے مل بیٹھ کر اسے آپس میں سر جوڑ کے اس کا راستہ نکال دیا اور 18 امendment کر دیا، جو آئین کو بحال کیا گیا۔ آج پھر ہمیں اعتراضات ہے، مطلب ہمیں ہے یا کسی کو گئے کہ 26 غلط ہوا یا 27 غلط ہوا، چلو بقول ان کی کہ غلط ہوا، ان کی میرے نزدیک اس لیے کہ آئینی عدالت کی ضرورت تھی ہمارے ملک کی، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ کے لیے آئین کے اوپر بہت زیادہ کیس سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آئینی کورٹ ہو کہ تاکہ آئین کا معاملہ وہ دیکھے۔ لیکن بہرحال جن کو اعتراض بھی ہے اور غلط بھی وہ سمجھتے ہیں، تو کیا آج عمران خان یہ کہہ کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، میں ان سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں؟ تو یہ سیاستدان اگر ایک دوسرے کو یہ بات کریں گے تو مجھے تو اس کے کوئی فرشتے تو نہیں آئے گا، نہ یہ اس آئین کو ٹھیک کرے گا، نہ اس پارلیمنٹ کو ٹھیک کرے گا، نہ اس قانون کو، نہ ریاست کو ٹھیک کرے گا۔ یہ ہم جیسے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ وہ ابھی کیپیسٹی نہیں ہے سیاستدانوں کی، میں اس کے ایک ضرور بات کروں گا، اس لیے کہ میں نے 40 سال سیاست کی ہے۔ میں نے پورا جتنی بھی تحریک اس ملک کے اندر چلی، میں اسی ہر تحریک کا حصہ رہا ہوں، میں اس میں اپنے پارٹی سے ایک سیاسی ورکر کی وہ کیا ہے۔
میں نے آج تک ڈاکٹر صاحب یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بھی دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ ایگزیکٹو بھی ریاست کا حصہ ہے. آپ مجھے بتا دیں جو 4 صوبے ہیں ہمارے, یہ 4 صوبوں کے 4 چیف ایگزیکٹو ہے نا, یہ ریاست کا حصہ ہے. اگر ایک چیف ایگزیکٹو اٹھتا ہے اور وہ کبھی اٹیک کرتے پارلیمنٹ کے اسلام آباد پہ, دیکھیں اور تاریخ عجیب سی ہے کہ ہمیشہ کے لیے تحریک چلتے, تحریک ہر ایک کا حق ہے, احتجاج کرنا ہر پولیٹیکل کا حق ہے. لیکن یہ میں نے پہلے بار دیکھا ہے کہ یا تو پرویز خٹک صاحب تھا تو وہ اٹیکس کر رہا تھا اس پہ, یا اس کے بعد گنڈاپور تھا تو وہ اٹیکس کر رہا تھا, یا ہمارا یہ ابھی جو نیا چیف منسٹر آیا اس نے صوبے کے جو عوام نے مینڈیٹ دیا اس کو بلائے چاک رکھا ہے. اب مجھے بتا دیں کہ آئین میں کہاں ہے درج ہے کہ ایک موبلائزیشن ایک حکومت کے خلاف یا ریاست کے خلاف یا جس کے بھی خلاف سمجھے ایک چیف منسٹر کرے گا یا چیف ایگزیکٹو کرے گا, ایک صوبے کا کرے گا, کسی کی کوئی بھی کرے گا, تو یہ غلط ہے. یہ غلط روایات ہم قائم کر رہے ہیں.